91 یہ 91 نہیں تھے, یہ 91 وہی ہے. They were too big to rig. شہباز شریف, یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن ہی نہیں کروائی تھی؟ وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کے حکومت ختم کرنے میں, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل بھی کروایا. اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ایم کیو ایم والے وہ 7 بیٹے تھے, اس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. کہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے, پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. پروپوزروں کو روکا, سیکنڈروں کو روکا, ڈاکومنٹس چھینے گئے, کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چھینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے, ود ان اے منتھ نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروائے. سیاست کب کی جا چکی ہے, ان سے حساب مانگ لے. وہ ہار کہاں گئے جو سوئس میں پڑے تھے؟ یہ وہی ہیں جو دونوں پڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی. نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے ابھی. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج قیامت ٹوٹ پڑی. بیرسٹر گور نے عمران خان کے حکم پر تمام کمیٹیوں سے تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفے دے دیے. اب قومی اسمبلی سے استعفوں کی بھرمار ہوگی. اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. حکومت کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے, مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ معاملہ کس جانب بڑھے گا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. It was really a sad day for democracy yesterday. ہم میں سے کسی ایک نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا, جو آئین کے وہ اٹھاتے ہیں, ملک کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, کہ کسی ایسے بندے کا انتخاب ہوگا وہ ایمنس پاور کے آفس میں جا کے پاکستان جیسے ایٹمی قوت کے ایٹمی بٹن اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, جس کے پاس نہ پبلک مینڈیٹ ہو, اور جو 4 دہائیوں سے اقتدار میں رہے ہوں, اور وہ 4 دہائیاں ان کے اقتدار کے ذاتی مفادات کی ایک زندہ دستاویز ہو. یہی تھا وہ جو آپ نے کل دیکھا ہے. یہ وہی ہے جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی. نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے ابھی. اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا. نانا کی سیاست کب کی جا چکی ہے, ان سے حساب مانگ لے. وہ ہار کہاں گئے جو سوئس میں پڑے تھے؟ ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے. کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم 1 جب حکومت آئی, اسی کو لے کے ود ان اے منتھ نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروائے. اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی, اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی ڈپٹی اسپیکر, اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ, حقوق پہ, تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں, ایک لفظ انہوں نے کنڈمن کر کے بولا ہے؟ ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کے پروسیس سے گویا, یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91 یہ 91 نہیں تھے, یہ 91 وہی ہے. They were too big to rig, اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے. یہ تو ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے. پروپوزروں کو روکا, سیکنڈروں کو روکا, ڈاکومنٹس چھینے گئے, کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چھینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے, انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں. اسپیکر صاحب, یہ کہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب, ان کو جمہوریت راس نہیں آتی, ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے, یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے, پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن ہی نہیں کروائی تھی؟ کتنے ادب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹھے بیٹھ کے. آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے, جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی, جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائڈ آف پارلیمنٹ عمر خان, جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah. ہمارا شہر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا,
वो फर्जंद मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेड़ के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेड़ के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयसर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है। इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएम वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाबी स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को खुली तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप लोगों के पास कोई मैंडेट नहीं है सिवान में बैठने का। अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, हमारे लोगों को उठाया गया। किस तरह हमारी ख़वातीन के दुपट्टे छीने गए। बैरिस्टर गौर आपे से बाहर हो गए। आप जानते हैं कि इमरान खान के हुक्म पर अब तहरीक इंसाफ इस्तीफे देने जा रही है।